اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی عنایات سے و توفیق سے آپ کی خدمت میں موضوع گفتگو جو آپ کی خدمت میں ان سلسلہ دروس کے اندر، ان سیریز آف لیکچرز کے اندر جو موضوع گفتگو ہم نے بیان کرنا ہے وہ ہے تفسیر سورہ مبارکہ جمعہ، قرآن مجید کا سورہ، مشہور و معروف سورہ کہ جو عموماً نماز جمعہ کے اندر بھی جس کو پڑھنا مستحب ہے اور پڑھا جاتا ہے، جس کو نماز جمعہ میں تلاوت کی جاتی ہے، سورہ جمعہ معروف سورہ ہے اور لوگ جانتے ہیں۔ سورہ جمعہ کی میں مختصر سی تفسیر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان دروس کے اندر جو ہے وہ بیان کی جائے۔ سورہ کا آغاز ہم بلا کسی تمہیدی گفتگو کے سورہ کا آغاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کی طالب علمانہ تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مبارکہ جمعہ میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی مختصر سی تفسیر کہ زمین و آسمان کا ہر ذرہ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ کس اللہ کی تسبیح کر رہا ہے؟ ملک القدوس، جو بادشاہ ہے، جو مالک ہے، قدوس ہے، اور عزیز الحکیم، اور جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اس اللہ کی تمام زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ یہاں ہم مختصر سی وضاحت کریں گے تسبیح کی کہ یہ تسبیح ہے کیا، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، ایون کہ ذرہ ذرہ، پہاڑیں ہیں، کہکشانے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، نظام شمسی ہے، منظومہ شمسی ہے، دریا ہے، سمندر ہے، اور حشرات ہیں، نباتات ہیں، حتیٰ کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی، چاہے وہ زمینی ہوں، چاہے وہ آبی ہوں، چاہے وہ پانی کے اندر ہوں، تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ میں یہاں تسبیح کی وضاحت کروں گا آپ کی خدمت میں کہ یہ تسبیح سے مراد کیا ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے ذہن میں جو تسبیح ہے، ہم ذرا اس سے اوپر کی جانب جو ہے وہ ہمیں جانے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تسبیح کا جیسے ہی ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے یا معانی آتا ہے تو ہمارے ذہن میں تسبیح آتی ہے کہ جیسے ہم عموماً نماز کے بعد جو ہے وہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں، کہ جیسے جس کے اندر ہم مثلا ہاتھ کے اوپر پڑھتے ہیں یا دانوں کے اوپر پڑھتے ہیں، کہ جس کے اندر ہم اللہ اکبر کی جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، پھر سبحانہ، پھر الحمدللہ، اور پھر سبحان اللہ۔ وہ ایک تسبیح ہے، وہ ایک تسبیح کا مصداق ہے، مگر مفہوم تسبیح اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تسبیح کے لیے میں آپ کی خدمت میں چند جملوں کی وضاحت کروں گا کہ دیکھیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور صفات ہی ہمیں معرفت الہی کرائیں گی۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے، بعض مقامات پہ کہا جاتا ہے کہ جس کو علماء و عرفا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی تقدیس و تسبیح،
اللہ کو منزہ کرنا، دو طرح ہیں۔ دیکھیں تقدیس اور تسبیح میں فرق ہے۔ تقدیس یہ چیز ہے کہ خداوند تبارک و تعالی کی جو ہے وہ جو صفات ثبوتیہ اس کے اندر ہیں، صفات ثبوتیہ یعنی خداوند تبارک و تعالی قادر ہے، حی ہے، مطلق ہے، وہ صفات ثبوتیہ ہیں۔ تقدیس یہ ہے کہ اس کو نہیں، یہاں پہ میں ذرا وضاحت کروں کہ تقدیس یہ ہے کہ صفات سلبیہ سے اسے پاک کرنا۔ صفات سلبیہ یعنی وہ ہاتھ نہیں رکھتا، وہ مکان نہیں رکھتا، وہ جسم نہیں رکھتا، خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تقدیس یہ ہے کہ صفات سلبیہ سے پاک کرنا، پاک رکھنا ذات اللہ کو۔ اور تسبیح یہ ہے کہ اسے منزہ کرنا، منزہ کرنا یعنی اس کو صفات ثبوتیہ سے بھی پاک کرنا ہے۔ اور وہ کیسے؟ مثلا خداوند تبارک و تعالیٰ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، لیکن اسے تمام امور زندگی کے اندر یا تمام مخلوقات کے اندر وہ جو قدرت رکھتا ہے، تو اس کو قدرت کے لیے، قدرت رکھنے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کو آلات کی ضرورت نہیں ہے، آلات کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تقدیس خداوند تبارک و تعالیٰ کو، بس میں یہاں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، مختصر وضاحت کروں گا کہ تقدیس صفات سلبیہ سے اسے پاک کرنا، اور تسبیح اسے صفات ثبوتیہ سے بھی منزہ کرنا ذات اللہ کو۔ اب یہاں ہم آتے ہیں کہ یہاں جو اس سورہ کے اندر، سورہ مبارکہ جمعہ کی ابتدائی آیت، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اب یہاں انسان کا تو سمجھ آتا ہے، بھائی انسان تسبیح کرتا ہے، مثلا زبان سے تسبیح کرتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے۔ مختلف اذکار جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے اوپر لاتا ہے اور انجام دیتا ہے۔ لیکن یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ تسبیح کرتا ہے۔ مثلا اگر چاند ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، سورج بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، ستارے بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، کہکشانے بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، زمین و آسمان و چرند پرند جتنی مخلوقات، جو کچھ زمین و آسمان میں وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں یہاں اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ تسبیح ہے کیا، کس طرح چاند کس طرح اللہ کی تسبیح کرتا ہے، سورج کس طرح اللہ کی تسبیح کرتا ہے، زمین و آسمان کس طرح اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سمندر و دریا ہو، نہریں ہوں، کہکشان و جھیلیں، یہ تمام کا تمام یہ پانی اللہ کی تسبیح کس طرح کرتا ہے، ہمیں یہی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ان کا تسبیح کرنا ایسا نہیں ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ یہ مخلوقات ہیں، یہ مثلا درخت اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، تو اب درخت کیسے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں؟ اسے مراد یہ نہیں ہے کہ مثلا درخت جو ہے وہ بھی کوئی جو ہے وہ تسبیح کے دانے، جیسے ہم تسبیح کے دانے لے کے بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر پڑھتے ہیں، ذکر پڑھتے ہیں، وہ اس طرح نہیں کہ درخت اللہ کی تسبیح اس طرح کرتا ہے، بلکہ درختوں کا اللہ کی تسبیح کرنا ایسے ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے انہیں جس نظام کے تحت ڈھالا، جس نظام میں ڈھالا، خلقت کے سانچے میں، خلقت کے ڈھانچے میں خداوند تبارک و تعالی نے انہیں جیسے ڈھالا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک درخت کے اندر، ایک بیج کے اندر درخت بننے کی صلاحیت ہے۔ ایک بیج، چھوٹا سا بیج جس کو آپ زمین کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر وہ کوپل بنتا ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر وہ ایک تناور درخت بن کے انسان کو پھل فراہم کرتا ہے، انسان کو طرح طرح کی خوراک فراہم کرتا ہے۔ لیکن جب وہ بیج تھا، جب وہ چھوٹا سا ایک بیج تھا، ایک دانہ تھا، تو اس دانے کے اندر جو درخت بننے کی صلاحیت تھی، کیونکہ اس کے اندر درخت بننے کی صلاحیت موجود تھی، اس دانے کے اندر درخت بننے کی صلاحیت تھی۔ اب وہ جو دانہ، وہ جو بیج کا دانہ تھا، وہ جو بیج تھا جو جس کو آپ نے زمین کے اندر ڈال دیا، اب وہ جب کوپل بنا، پھوٹ کے کوپل بنا، پودا بنا، اور پھر وہ تناور درخت بنا، اس کا یہ جو پروسیس ہے، اس کا یہ جو مرحلہ ہے، بیج سے اس دانے سے کوپل بننا، کوپل سے پودا خوشہ بننا، خوشے سے پودا بننا، پودے سے تناور درخت بننا، یہ تمام کے تمام مراحل، یہ پروسیس، ان تمام پروسیس کو اور ان مراحل کو تسبیح کہتے ہیں۔ یہ بیج اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ کیسے تسبیح کر رہا ہے؟ اللہ نے اس کی جو ڈیوٹی رکھی ہے، اللہ نے اس کی جو ماموریت رکھی ہے، وہ یہ رکھی ہے کہ تم نے ایک درخت بننا ہے،
اور درخت بن کے انسان کو اور حیوانات کو اور دیگر مخلوقات کو دنیا میں جتنی ہیں ان کو آپ نے مستفید کرنا ہے۔ یہ ایک درخت کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ توجہ سنیے گا، بہت اہم نقطہ ہے، یہ ایک درخت کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس کا اپنے نظام کے تحت، اس درخت کا بیج سے اپنے نظام کے تحت ایک تناور درخت بننا، اس تمام کے تمام مرحلے اور پروسیس کو تسبیح کہتے ہیں۔ وہ تسبیح کر رہا ہے، اس کا یہی سجدہ ہے، اس کی یہی تسبیح ہے۔ سجدہ یعنی وہ اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو گئے، اللہ کے حکم کو مان لیا ہے اس درخت نے، اللہ کے حکم کو مان لیا ہے اس سورج نے۔ اللہ نے حکم دیا کہ سورج نے طلوع ہونا ہے اور غروب ہونا ہے، یا سورج ایک اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے نا۔ مثلا ویسے تو سائنس کے حساب کے مطابق اور علوم جس طرح آج انسان نے ترقی کی، زمین گردش کر رہی ہے۔ اب بہرحال زمین کی مثال لے لیں، زمین اپنے محور کے گرد گردش کر رہی ہے۔ زمین کا اپنے محور کے گرد گردش کرنا، زمین کا اپنی آغوش میں انسانوں کو پالنا، زمین کا اپنی آغوش میں نعمتوں کو لینا، زمین کا اپنے شکم کے اندر معدنیات کو لینا اور ان معدنیات کو انسانوں کو فراہم کرنا، مخلوقات کو دینا، دنیا کو مستفید کرنا، زمین کے اس سارے کے سارے عمل کو، اس پروسیس کو سجدہ یا تسبیح کہتے ہیں۔ زمین یا اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ زمین کیسے سجدہ کر رہی ہے؟ زمین حکم رب کے سامنے سرنڈر ہو گئی ہے، زمین حکم رب کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ کیسے جھکی ہوئی ہے؟ زمین اپنا کام کر رہی ہے، زمین بغیر چوں چرا کے، سورج بغیر کسی چوں چرا کے، چاند بغیر کسی چوں چرا کے، سمندر، دریا، کہکشانے، نباتات، ملکی ویز، دودیا راستے، کہکشانے، نظام شمسی، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ بغیر کسی چوں چرا کے اپنے امور کو حکم رب کے مطابق باذن اللہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کا ان تمام امور کو انجام دینا یہ تسبیح ہے پروردگار، یہ سجدہ ہے، یہ جھکے ہوئے ہیں، وہ مان رہے ہیں، وہ اپنے رب کے حکم کو مان رہے ہیں، وہ اپنے رب کے حکم کو مان رہے ہیں۔ ہاں البتہ اب میں اگلی آیت میں جا کے، اس کی جو دوسری آیت ہے اس میں جا کے میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ پھر یہ انسان اللہ کے حکم کو کیوں نہیں مان رہا، انسان اپنی کیوں چلاتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان قانون اختیاری پر خلق ہوا اور دیگر مخلوقات قانون اجباری کے اوپر خلق ہوئی۔ دیگر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، جیسا کام دیا، جیسی ڈیوٹی دی، جیسی ماموریت دی، اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان مخلوقات کا خدا نے ان کو جس سانچے اور ڈھانچے میں ڈالا اسی طرح چل رہا ہے۔ ہاں اب البتہ انسان کے حوالے سے ایک الگ گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے کے لیکچرز اور دروس کے اندر بیان کریں گے آپ کی خدمت میں، کہ اب یہ انسان کیوں اپنی چلاتا ہے، منمانی کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے، انسان کے پاس اختیار ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، باقی دیگر مخلوقات اختیار نہیں دیا۔ میں ایک اور اصطلاح استعمال کرتا ہوں کہ دیکھیں عبادت کے حوالے سے دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں جو علماء و عرفاء بیان کرتے ہیں، ایک ہے عبد بالتسخیر اور ایک ہے عبد بالاختیار۔ عبد اللہ کا بندہ، عبد جھکا ہوا، عبد یعنی اللہ کے سامنے سرنڈر، عبد یعنی اللہ کے حکم کو ماننے والا، اللہ کی ماننے والا، خدا کی ماننے والا عبد ہے۔ اب دو طرح کے عبد ہیں کائنات میں، دو طرح کے عبد ہیں، ایک عبد بالتسخیر ہے اور ایک عبد بالاختیار ہے۔ عبد بالتسخیر جو تسخیر ہو گئے ہیں، جو سرنڈر ہو گئے ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، وہ بغیر چوں چرا کے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور ایک ہے عبد بالاختیار، یہ اپنے اختیار سے جھکے گا، یہ ابھی سرنڈر نہیں ہوا، یہ تسخیر نہیں ہوا۔ ہاں تسخیر ہو سکتا ہے، اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ تسخیر ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا اختیار سے، اجبار کے ذریعے سے نہیں ہوگا، اختیار کے ذریعے سے ہوگا۔ تو عزیزان محترم، عبادتیں دو طرح کی ہو گئیں، عبادت بالتسخیر اور عبادت بالاختیار۔ عبادت بالتسخیر یہ ہے کہ وہ عبد جو بالتسخیر ہے وہ جھکا ہوا ہے، وہ مانا ہوا ہے، وہ اپنے امور کو انجام دے رہا ہے، احسن طریقے سے انجام دے رہا ہے،
सूरज अपने तमाम उमूरों को अहसन तरीके से अंजाम दे रहा है, ज़मीन अपने तमाम उमूर जो अल्लाह ताला ने उसके सुपुर्द किए हैं अहसन तरीके से अंजाम दे रही है। कहकशाने जितनी भी दुनिया में मखलूक़ात हैं, हशरात हैं, वो अपने उमूर को अंजाम दे रहे हैं। मसलन मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक शहद की मक्खी की मिसाल ले लें, जिसको नौब कहते हैं अरबी ज़बान में, नौब, शहद की मक्खी। एक नौब, एक शहद की मक्खी निज़ामंद है, जो उसकी ड्यूटी खुदावंद तबारक व तआला ने रखी वो अंजाम दे रही है। यानी इससे ये मालूम हुआ कि तमाम दुनिया में जो मखलूक़ात हैं, ज़मीन व आसमान में जितनी मखलूक़ात हैं, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, वो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हैं, तस्बीह कर रही हैं, झुकी हुई हैं। तो यहाँ इस आया करीमा में तस्बीह से मुराद, यहाँ तक बात क्लियर हुई कि तस्बीह से मुराद ये है कि अल्लाह ने जैसा उनको ढाला और जैसी उनको जिम्मेदारियां दी, जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी, वो अंजाम दे रही है। ये तस्बीह है। तो अज़ान मोहतरम, इस आयत में अल्लाह ताला का फरमान है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, जो कुछ ज़मीन और आसमान में है वो अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। जो कुछ समावात, ज़मीनों और आसमानों में है, समावात जो कुछ आसमानों में, यानी कायनात। कायनात क्या है? एक आलम नहीं, उल्लाम, जो अल्लाह ताला के उल्लाम हैं। कितने उल्लाम हैं? इंसान को नहीं मालूम, इंसान नहीं पहुंच सका। जहां तक पहुंच सका है वो इंसान बता रहा है कि इतने आलम हैं, इतनी कहकशाने, इतने जो है वो मंजूमा शमसी है, इतनी कहकशाने हैं, करोड़ों के तादाद में इंसान ने आज बताया। लेकिन जहां तक ये पहुंचा वो इंसान की अक्ल है, अक्ल इंसानी की रसाई यहाँ तक थी जो इंसान बता रहा है। मगर खुदावंद तबारक व तआला के उल्लाम इससे कई बढ़कर हैं, जो इंसानी अक्ल में समा नहीं सकते। अल मलिक अल कुद्दूस अल अजीज अल हकीम, उस कुद्दूस, उस मालिक खुदा, कुद्दूस खुदा और अजीज़ो हकीम अल्लाह का है। जो कुछ है ज़मीन और आसमान में वो उस अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। अगली आयत दूसरी आयत है और हम यहाँ अभी इस लेक्चर को इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह अगली दर्स में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और जो इसकी दूसरी आयत है सूरह मुबारक जुमा की, इंशाअल्लाह उसकी तालिब इल्माना तशरीह आपकी खिदमत में करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।